بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے سیشن کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو چوز یور کیریئر پاتھ۔ پاکستان میں اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی کیریئر پاتھ کو سلیکشن میں غلطی کر جاتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچنے میں مشکل یا دشواری اس کو پیش آتی ہے۔ تو ان کے لیے شارٹ ویڈیو میں ایک گائیڈ لائنس کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ میٹرک میں ایڈمٹ ہوتے یا میٹرک آپ 9th پاس کر کے یا 8 سے پروموٹ ہو کے 9th میں آ جاتے ہیں تو 9th میں آپ کے ساتھ 3 آپشنز ہیں۔ نمبر 1، آپ سائنس لے سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ آرٹس لے سکتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس جو میتھس، بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری میں کمزور ہے تو وہ یا تو کمپیوٹر سائنس لیتے ہیں یا آرٹس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج کا میرے جو موضوع کا بیسک جو پوائنٹ ہے وہ ہے سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ اس کو اکثر یہ مشکل پیش آتی ہیں کہ وہ اپنے کیریئرز کو صحیح ڈائریکشن میں جا نہیں پاتے، اپنے صحیح ڈائریکشن میں جا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ان کا کیریئر ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ تو 9th میں وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی پروموٹ ہو گئے اور سائنس لیے انہوں نے، تو اس کے لیے 3 آپشنز ہیں۔ جب وہ میٹرک کو پاس کریں گے، میٹرک میں سائنس لیے، تو جب وہ میٹرک سے فارغ ہوں گے تو اس کے لیے 3 آپشن ہیں۔ وہ پری میڈیکل میں جا سکتے ہیں، وہ پری انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس میں جا سکتے ہیں۔ پری میڈیکل میں وہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اور جو انجینئر بننا چاہتے ہیں وہ پری انجینئرنگ لیتے ہیں، اور جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ اکثر کمپیوٹر سائنس لیتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پر غلطی سے وہ پری انجینئرنگ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور 2 ایئرس پری انجینئرنگ کر کے جب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں نے غلطی کی ہے۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایک فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے۔ میٹرک میں اپنے لیے ایک فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جو بھی فیلڈ جو بھی کیریئر آپ کو پسند ہے اسی کو سلیکٹ کریں، اسی کو ٹارگیٹ کریں، اور اسی کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی فیلڈ کی طرف جانا ہے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹس ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر جاتے ہیں، ایف ایس سی کے بعد آتی ہے ہماری یونیورسٹی لیول۔ یونیورسٹی لیول میں پری انجینئرنگ کے بعد انجینئرنگ ہوتی ہے، اور وہ 4 ایئر کا پروگرام ہوتا ہے، 4 سال کی انجینئرنگ ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 5 جو بیسک فیلڈز ہیں، اس کے ساتھ اور بھی فیلڈز ہیں، پر جو بیسکس ہیں وہ سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، الیکٹرانکس انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ، جس کو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کہتے ہیں، اور ٹیلی کام انجینئرنگ، میکینیکل بھی اس کی ایک پارٹ ہے، میکینیکل انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ ایف ایس سی میں 60% مارکس جن کے آ جاتے ہیں وہ اس انجینئرنگ فیلڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی ایف ایس سی میں مارکس بہت کم آ جاتے ہیں، 60% سے 1 نمبر بھی کم آ جائے، فار ایگزامپل 59.9% بھی آ جائے تو آپ انجینئرنگ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایف ایس سی میں اسٹڈی کرنی ہے تاکہ آپ انجینئرنگ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں۔ خدا نخواستہ آپ کی مارکس کم آ جائے، میٹرک میں آپ کے مارکس کم آ جائے تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ بی ایس پروگرامز جو ہیں اس میں ایڈمیشن لیں، جس طرح کمپیوٹر سائنس ہو گیا، جس طرح بی بی اے ہوگی، اور کچھ اور فیلڈز جس کی اپنی ٹیلی کمیونیکیشن ہو گئی، بی ایس ٹیلی کام ہو گئی، تو اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ شارٹ یہ کہ اگر آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے اور وہ بھی کرنا ہے کہ جو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے، تو کم سے کم آپ کی اسٹڈی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو میٹرک لیول کے مارکس ہیں، ایف ایس سی لیول کے مارکس ہیں، وہ زیادہ آ جائیں، کیونکہ ایف ایس سی کے مارکس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 60% سے کم آئیں گے تو ایڈمیشن نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کی طرف جنہوں نے میٹرک سائنس میں پڑھا ہے اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو وہ پری میڈیکل پڑھیں، پری میڈیکل میں اچھی مارکس حاصل کریں، کیونکہ ان مارکس کا، یہ ایف ایس سی کی مارکس کا بہت ڈیپینڈ ہے۔ جن اسٹوڈنٹ نے ایف ایس سی میں کم مارکس لیے وہ ایم بی بی ایس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو جاتے، وہ اس کرائٹیریا کو فلفل نہیں کر پاتے یا ایٹا ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، ایم بی بی ایس کے لیے سلیکٹ نہیں ہوتے۔
اس کے بعد ڈی پی ٹی میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ڈی پی ٹی بھی ایک ڈاکٹر آف فزیکل تھیراپی، اس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یا اگر اس کے مارکس بہت کم ہیں، وہ پھر بھی میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بی ایس پروگرامز کر سکتے ہیں، جس طرح سرجیکل ہو گئے، لیبارٹری ہو گئے، ڈینٹل ہو گئے، ریڈیالوجی، مائکرو بیالوجی، تو فارمیسی، اس میں بی ایس کر سکتے ہیں. اور پھر بات آ جاتی ہے اس کے بعد جو میٹرک پاس کر کے، پری میڈیکل پاس کر کے اب وہ کمپیوٹر میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ سارے اسٹوڈنٹس بعد میں اس مسئلے کی طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر جب اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بہت ساری یونیورسٹیز میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی میٹرک میں پروموٹ ہو گئے ہیں تو گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ایف اے سی میں وہ غلط ڈائریکشن اختیار کر جاتے ہیں. تو اس غلط ڈائریکشن سے بچنے کے لیے یہ شارٹ سا ایک میسیج ہے ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس کے بعد ایک پیغام بھی ہے ان پیرنٹس کے لیے کہ پلیز آپ اپنی جو آپ کے بچے ہیں اس کی مرضی کے مطابق اس کی فیلڈ کو سلیکٹ کریں، کیونکہ پیرنٹس اکثر وہ فیلڈ سلیکٹ کر جاتے ہیں جو اس کے بچے کی مرضی نہیں ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ نے یا پیرنٹس کی وجہ سے وہ انجینئرنگ فیلڈ میں چلا گیا، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں یا تو وہ یونیورسٹی چھوڑ جاتے ہیں یا وہ پاس بھی کر جاتے ہیں، ڈگری لے بھی لیتے ہیں، پر ان نمبروں سے یا ان گریڈ سے وہ نہیں پاس کر جاتے ہیں جو ریکوائرڈ تھی، یا وہ کچھ نہیں سیکھ پاتے جو ان کی ضرورت تھی. اس کے برعکس وہ اسٹوڈنٹس زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس ایگری ہو جاتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کی مرضی کے مطابق چلے جاتے ہیں اور اس فیلڈ میں ایڈمیشن اس کو دلوا دیتے ہیں جس کی میں اس کی مرضی ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، تو جب بھی وہ اس فیلڈ میں جائیں گے تو اس کے دو فائدے ہیں. نمبر 1، جی لگا کے وہ اسٹوڈنٹ کام کرے گا، وہ جی لگا کے پڑھے گا بھی اور سیکھے گا بھی. اور دوسرا یہ کہ بعد میں اگر اس کو کوئی برڈن بھی اسٹڈی کی اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ برداشت کرے گا، وہ یونیورسٹی کو چھوڑے گا نہیں بلکہ وہ وہاں اس کو برداشت کرے گا اور اس چیز کو برداشت کر کے وہ آگے جائے گا، اپنی منزل تک پہنچے گا. تو میری یہ ویڈیو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تاکہ ہماری نئی نسل کو جو ینگ جنریشن ہے اس کو تھوڑی سی اپنی ایجوکیشن سسٹم کا، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا پتہ بھی چلے کہ ہمارے ساتھ اس میں کون کون سی فیلڈز ہیں اور کس کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جب اسٹارٹ سے کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے گی، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیلڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو پھر پچھتانا نہیں پڑے گا. شکریہ.